ہاں تو کہاں تھا میں؟ سہان پھر سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے دو ٹوک بولا تھا۔ ہاں یاد آئی، وہ اچانک سے یاد آنے پر ہوشی سے بولے، سرشار نے زہر آلودہ نظر سے گورا تھا۔ میں بول رہا تھا اتنی بھی کیا جلدی تھی اپنے باپ کو تصویر بھیجنے کی؟ پہلے میرا چہرہ تو اٹھ لینے دیتا۔ ٹھیک نہیں، وہ سہان نے اداس سے شکل بناتے اس کو اور تپایا تھا۔ ایسے کر اب میری تصویر لے اور پھر سے بیچ تاکہ وہاں موجود ہر انسان لطف اندوز ہو سکے۔ ویسے تمہیں کیا لگا تھا؟ آپ کے بوس کو گھوٹ اٹھا تھا جبکہ اشارے سے گارڈ کو ہور کے ہاتھ کو کھولنے کا حکم دیا تھا۔ سرشار اتنا آسان نہیں ہمارے خاندان کی عزت کے ساتھ کھیلنا۔ یہاں ابھی جو کچھ ہوا تھا وہ دیکھ تم سمجھ تو کے ہوگے۔ سہان چلتے اس کے مقابل آیا تھا۔ اگر وہ گوڑا تھا تو سہان نے بھی ایک دم سپاٹ ہوتے قہر آلودہ نظر سے اس کو گوڑا تھا۔ سہان شاہ، بہت جلدی تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ سہان غصے سے بولا، ہاں ہاں چلو دیکھ لوں گا، مگر اگلی بار بھی تمہیں ایسا ہی جواب ملے گا۔ سہان نے اچھے سے بیان کیا تھا جیسے سحور کے ہاتھ کھلے۔ وہ غصے سے اڑتی آتو کی طرف لپکی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اس کو گریبان سے پکڑتے جگڑ گئی تھی جبکہ غصے سے اس کے ایک عدد گھٹنا مارتے سب کو شاکڈ کر گئی۔ سہان بھی آنکھوں کو بڑا کرتا حیران کن ہوا آتو کی چیخ نکلی جبکہ سرشار بھی حیران ہوا تھا۔ آتو درد سے نیچے ہی بیٹھتا چلا گیا کیونکہ جہاں پر ہور نے وار کیا تھا اس کے بعد اس میں ہمت نہ رہی تھی۔ سب گارڈ بھی حیران سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سہان نے اس کی ہمت کو دیکھ جیسے شارک سا ہلکے سے مسکرایا تھا۔ آج کے بعد کبھی میرے خواب دیکھے تو ابھی تو صرف چھوٹا کرنٹ دیا ہے، اگلی بار اس سے بڑا کچھ کروں گی۔ ہور نے آتو پر ایک نظر ڈالتے آپ کے سرشار شیرازی کو گورا تھا۔ سہان نے اس کا انداز دیکھ ارشش ہو چکا تھا جبکہ سرشار شیرازی سہان کے مسکراتے چہرے کو دیکھ وہاں سے گیا تھا۔ اور کیا کہا تھا تجھے؟ آپ کے رخ مولوی کی طرف گیا تھا ہور کا۔ مولوی ڈرتے جلدی سے کرسی کے پیچھے ہوا تھا، مبادا کہیں وہ اس کو بھی وہیں نہ مار دے جہاں ابھی کچھ دیر پہلے آتو کو مار چکی تھی۔ پر یہ ہمارے کہنے پر ہی سب کچھ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے ہور آگے بڑھتے سہان کے الفاظ سن رکی تھی جبکہ اب پلٹتے اس کو دیکھا تھا۔ وہ بے نیاز سا کھڑا جیسے اس کے ہر عمل کو نوٹ کر رہا تھا۔ ہور اس کے پڑی بولنے پر حیران سے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سہان نے آنکھوں سے ہی گارڈز کو مولوی کو لے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اشارہ ملتے سب وہاں سے گئے تھے۔ مولوی جانے سے پہلے نکاح کے پیپر سہان کو دے گیا۔ ہور کو یاد آیا تھا، وہ تیزی سے اس کی طرف آئی تھی۔ اگر تم ٹائم پر پہنچ گئے تھے تو پھر یہ نکاح والا ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ گھٹتے سینے پر ہاتھ بند اس کو اسپاٹ سے پوچھنے لگی۔ پہلی بات، سہان نے بہت غور سے اس کو دیکھتے نظروں کے حصار میں لیا تھا، یہ نکاح کوئی ناٹک نہیں تھا۔ دوسری بات، وہ پیار سے بڑے لہجے میں بول اس کے قریب ہوا تھا، پڑی اب تمہیں خود کو بدلنا ہوگا، پھر سے ویسے ہی بننا ہوگا جیسے مجھے تم اچھی لگتی تھی۔ وہ گمبھیر لہجے میں اس کو دیکھ جیسے کھو رہا تھا۔ ہور کو اس کی نظریں جیسے جھلسا رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس سے پیچھے کو کھسکی تھی جبکہ نظریں ادھر ادھر گھمائی تھی۔ آیت کو بتانا ہوگا، کوٹھے پر جانے کا شوق ہی نہیں پا رکھا۔ ہر لڑکی پر لائن مارنا بھی اس کے شاخ کو خوب اچھے سے آتا ہے۔ ایک تو آیت اس کی مانگ ہے، شرم دیکھ مجھ پر بھی لائن مارتے نکاح کا بتا رہا ہے۔ اور اس کو اس کا ایسے دیکھنے جیسے زہر لگا تھا۔ وہ سپاٹ سے خود کو نارمل کرتی اس کی طرف گھورتے سامنے آئی۔ مسٹر، کون سا نکاح؟ میری نظر میں یہ نکاح نہیں، صرف ایک دھوکہ ہے۔ انہیں دو ٹوک بولتے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ مقابل نے ایک دم سے اس کو کمر سے پکڑتے خود کے قریب کیا تھا۔ گرفت ایسی تھی کہ ہور زور سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ بہت غور سے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے پڑھی پوچھا نہیں، بتایا ہے کہ تمہیں بدلنا ہوگا خود کو، کیونکہ تم ایسے لباس میں شاہوں خاندان کی بہو نہیں بن پاؤ گی، اور تمہیں اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی، بولنے کا طریقہ وغیرہ۔ اس کے چہرے پر جھولتے بال کی ایک شرارت لٹ کو کان کے پیچھے کرتے مسکرایا، اور اس کے انداز کو دیکھ منہ کھولے شاکڈ ہوئی تھی۔ اب یہ نکاح تمہیں ماننا ہوگا میری جان۔ اس کو بہت پیار سے اپنے احساس کا حال بیان کر رہا تھا، اور کو جیسے اس کی قربت مدہوشی کے عالم میں لے جانے لگی تھی۔ سہان اس کی کالی آنکھوں کو دیکھ دھیرے سے مسکرا دے اس کے رخسار کو انگلی کے پور سے چھو گیا۔ اور کو اس کا لمس جیسے کرنٹ کی ماننے لگا تھا۔ وہ جلدی سے اس سے پیچھے ہوئی تھی۔ سہان اس کا انداز دیکھ پھر سے مسکرایا تھا۔ بول دیا نا کہ میں نکاح کو نہیں مانتی تو مطلب نہیں مانتی، میں ڈرتی برتی نہیں ہوں کسی سے۔ تم ابھی مجھے نہیں جانتے کون ہوں میں، وہ سپاٹ سے بولتے اپنے گھبراہٹ پر قابو پا چکی تھی جبکہ تیزی سے بولتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ہاں ہاں
سہان اس کو ایسے بھاگتے دیکھ کہہ لگاتے خوب لطف اندوز ہوا تو اس کے کہہ نے دور ٹاکور کا پیچھا کیا تھا۔ آؤ برہان شاہ آؤ۔ وقار شرازی گاڑی سے نکلتے برہان کے مقابل آیا تھا، جبکہ وہ صفدر اور اکرام کو دیکھ کر بڑی نظروں سے مسکرایا تھا۔ مجھے امید ہے کہ تم ایسے یہاں ہمیں نظر آؤ گے۔ وقار شرازی اس کے بے نیاز انداز کو دیکھ جیسے غصے میں آیا تھا، مگر وہ بہت آرام سے بات کر رہا تھا۔ برہان کو پرسکون سا دیکھ وقار شرازی کو کچھ بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ وہ کچھ برا کرے گا، مگر ابھی سامنے کیا تھا اس کو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ امید تو مجھے بھی نہیں تھا کہ تم ایسے جہاں ایسے اپنی ہاتھ پہ منہ چھپانے کے لیے آؤ گے۔ ایک مشورہ ہے، برہان نے کہتے سگریٹ کو لبوں میں دبایا تھا اور دھواں کھلی فضا میں پھیلایا تھا۔ ہار پر رونے کی ضرورت نہیں وقار شرازی، ہمارے ڈیرے کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، اگر دل کرے تو آرام سے آ جانا۔ مجھے بھی تو کبھی موقع دو کہ میں بھی کچھ ویسا کروں جیسا تم کرتے ہو۔ برہان کا انداز بہت صاف تھا، مگر آنکھوں میں بہت کچھ نظر آ رہا تھا۔ وقار شرازی کو اس کی نظروں سے جیسے خوف آیا تھا۔ اس کو شدت سے مراد شاہ یاد آیا تھا۔ کیا اکرام، تم لوگوں نے اپنے چھوٹوں کو تمیز نہیں سکھائی، بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ وہ اپنا پسینہ صاف کرتے اب کے بات کو دوسری طرف موڑ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، میں عزت کرنے والوں کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں، اور تم جیسے باقی سب کو ان کی اوقات پہ، وہ کہہ کر لگاتے ایک ادا سے جواب دے گیا۔ صفدر شاہ بھی فخر سے مسکرایا تھا، جبکہ اکرام نے بھی ہلکے سے مسکراتے اس کے انداز کو دیکھا تھا۔ خود کو کیا سمجھتے ہو؟ ایسے تم جیت نہیں سکتے، اگر جیتنا ہے تو پہلے تمہیں مجھے گرانا ہوگا۔ وقار شرازی غصے سے بولا۔ وہ سر ہلاتے مسکرایا، جبکہ ڈمپل بھی ہلکے سے گہرا ہوا تھا۔ تمنا بلے رکھتا ہوں آسمانوں کو چھونے کی، لیکن اوروں کو گرانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے سب کو پھر سے لاجواب کر گیا۔ اکرام حیران تھا کہ وہ سوچ کیا رہا ہے اور بول کیا رہا ہے۔ اسی میں وقار شرازی کے لیے کوئی پیغام تھا جسے وہ ابھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہاں 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 ہاں، چلو ایک بار پھر کوئی مرد تو ملا لڑنے کے لیے۔ وقار شرازی برہان کے اہتمام کو دیکھ دل سے خوش ہوا تھا۔ وہ حیران تھا کہ لڑکا کس چیز سے ڈرتا بھی ہے کہ نہیں۔ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تمہیں شاید پتہ ہو، تمہارا ہی مراد شاہ چاچو، وہ بھی بہت بہادر تھا۔ ہم نے اس جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ آج 22 سال بعد تمہیں دیکھ ایسا لگا جیسے وہ واپس آیا ہو۔ وہ بھی ایسے بے نیاز باتیں کرتا تھا، لگتا تھا جیسے کبھی اس کی کوئی کمزوری ہوگی نہیں، مگر کم وقت محبت۔ وہ ایک دم اپنے منہ کو بگاڑتے قریب ہوا برہان کے، جبکہ اس کو ایسے مراد کی بات کرتے دیکھ صفدر اور اکرام کے چہرے سے ہنسی غائب ہوئی تھی۔ وہ بہت بہادر تھا، مگر یہ دل اس کو ختم کر گیا۔ وقار شرازی دل پر ہاتھ رکھتے افسوس سے بولا۔ برہان نے بہت غور سے دیکھا تھا اور اس کو مسکراتے دیکھ سگریٹ کا ایک اور کش لیتے دھواں چھوڑ کے، مطلب تم بولنا چاہتے ہو کہ محبت نے سب کچھ ختم کیا؟ برہان نے اس کو دیکھ آرام سے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا سمجھانا چاہتا تھا۔ اب تم میری سنو، جو ڈوب کے محبت میں وہ ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں۔ طوفانوں سے محبت خدا کی نعمت ہے، پھر کیا ڈرنا انسان سے؟ برہان نے قہر آلودہ نظریں ڈالی تھی اب کہ اس پر۔ وہ اس کا اعتماد دیکھ ایک بار پھر غصے سے لال ہوا تھا، مگر کسی کو کیا فرق پڑنا تھا اس کے اس عمل سے۔ اکرام صفدر کے چہرے ایک بار پھر مسکرائے تھے، تبھی سہان کا فون اکرام نے پک کیا تھا۔ چاچو خور بالکل ٹھیک ہے، برہان کو بتا دینا جیسے ہی کال پک ہوئی۔ سہان جلدی سے بولا، جب کچھ سامنے برہان اس کو گھورتے آگے باغ میں داخل ہوا تھا۔ صفدر اور اکرام بھی اس کو سرسی سی نظر سے دیکھتے آگے بڑھے تھے۔ ٹھیک ہے شاہ، اکرام نے کہتے فون بند کیا۔ صفدر کو پارٹی کے کچھ لوگوں کے فون مسلسل آ رہے تھے، وہ بھی فون کان سے لگائے ایک طرف کیا تھا کال سننے نے۔ شاہ سہان کی کال تھی۔ حور بالکل ٹھیک ہے، ابھی وہ دھیرے سے چلتے جنت اور مراد کے باغ میں لگے درختوں کے نیچے کھڑا سامنے لکھے ناموں کو دیکھ رہا تھا کہ اکرام کی آواز سن وہ بے نیازی سے مسکرا گیا۔ جانتا تھا ماموں اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دھیمے سے بولتے ایک نام پر ہاتھ پھیرتے دل سے خوش ہوا تھا۔ تمہیں اس باغ کے بارے میں کیسے پتا؟ اکرم اس کو ایسے اتنا خوش دیکھ چلتے قریب آیا تھا، جبکہ معصوم شاہ لکھا بھی پڑا تھا۔ ماموں آپ کو یاد نہیں جب میں بچپن میں آیا تھا 8 سال پہلے؟ تب میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں آیا تھا، تب میں آئے تو لوگ اس باغ میں آئے تھے، تب آپ صاحب کو پتہ نہیں چلا تھا۔
ہم اکیلے اس باغ میں آئے تھے۔ برہان نے خوشی سے بیان کیا، اچھا یہ کس نے لکھا؟ یہ کیسے کیسے نام لکھے ہیں تم سب نے؟ وہ ایک ساتھ چلتے دوسرے درخت کے نیچے آئے تھے جو آیت اور برہان نے لگایا تھا۔ عربی میں کچھ لکھا دیکھ وہ الجھا تھا کہ کس نے یہ لکھا، وہ بھی عربی میں۔ اکرام نے بہت غور سے دیکھا تھا جہاں پر اور بھی بہت سے الگ نام لکھے ہوئے تھے۔ اکرام نے عربی میں لکھے نام کو دیکھ پوچھا، جبکہ وہ ایک مقابل کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ وہ بولتے اس پر پیار سے ہاتھ پھیر گیا۔ آیت نے مسکراتے صاف گویا ہوا، ماما آپ کو پتہ ہے یہ کیا لکھا ہے؟ میرا مطلب آپ کو عربی آتی ہے؟ وہ پیار سے پوچھتے، ان کو غور سے دیکھنے لگا۔ نہیں بیٹا، مجھے کیسے آ سکتی ہے؟ وہ سرسی سا برہان کو دیکھ غور سے نام کو دیکھنے لگی۔ یہ آیت نے کیوں لکھا؟ اکرام تو یہ سن ہی جیسے سوچ میں پڑا تھا۔ ماموں یہ آیت نے کوئی نام مجھے دیا ہے جس کا مطلب میں سچ میں نہیں جانتا۔ وہ مسکراتے بولتے آگے بڑھا تو اکرام نے اس کو ایسے اتنا ہوش جاتے دیکھ چند منٹ پہلے والا سین یاد کیا تھا جب وہ کھویا تھا اس لکھے نام پر خوشی سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آیت نے برہان کے لیے یہ نام لکھا۔ برہان اتنا خوش کیوں تھا؟ کہیں اکرام الجھا تھا جبکہ جلدی سے اپنی سوچ کو لٹکا تھا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ خود سے بولتے برہان کی طرف کیے تھے۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ غصے سے سب چیزیں ادھر سے ادھر پھینکتے توڑ رہا تھا۔ اسلم شاہ نے ڈرتے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا جبکہ وہ غصے سے سامنے لگی LED کو بھی توڑ چکا تھا۔ الیکشن کے نتائج کا نتیجہ آ چکا تھا۔ برہان میرپور سے الیکشن جیت چکا تھا، وہ بھی بھاری ووٹوں سے۔ جیسے ہی فیصلہ شاہ نے سنا وہ غصے سے آپے سے باہر ہوا۔ بھائی صاحب آپ اپنے آپ کو سنبھالیے، ہم اگلی بار جیت جائیں گے۔ اسلم نے ڈرتے اپنی بات رکھتے جیسے ناکام سی کوشش کی تھی بھائی کو حوصلہ دینے کی۔ وہ قہر بڑی نظر سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جبکہ تبھی اسی احاطے فون بجا تھا۔ فیصل شاہ نے غصے سے فون کی سکرین کو دیکھا تھا جہاں پر وقار شرازی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ غصے میں اپنا فون بھی دیوار میں مار کر توڑ چکا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں، میں اس برہان شاہ کو اپنے ہاتھوں سے ویسے ہی ماروں گا جیسے 22 سال پہلے شاہ مراد کو مارا تھا۔ وہ غصے سے بھڑکتے چیخا تھا۔ اسلم نے خوف سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ جتنی کوشش کرتا ہوں عثمان شاہ کے بیٹے کو دور رکھوں اتنا ہی میرے ہر کام میں ٹانگ ڈالتا ہے۔ وہ خود سے بولتے غصے سے وہاں سے گیا تھا۔ میرپور میں ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ برہان کے جتنے کی خوشی میں میرپور میں بہت بڑی پارٹی رکھی گئی تھی جہاں پر سارے پارٹی کے اور بہت سے بڑے لوگ شامل ہوئے تھے۔ زر بہت خوش تھا جبکہ ساہیوال سے سلطان شاہ بھی جیت چکا تھا۔ سہان بھی آماد کے لاہور سے پارٹی میں شامل ہوا تھا۔ چاچو کیا سوچ رہے ہیں سہان؟ اکرام کو برہان کو اتنے غور سے دیکھتے قریب آیا تھا۔ کچھ نہیں سوچ رہا ہوں، بھلا وہ جہاں سلطان بھائی کی وجہ سے کھڑا ہوا تھا مگر وہ آج جیتا اپنی محنت اور لگن سے ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ وہ سامنے اس کو اتنا خوش دیکھ سوچنے لگا، برہان شاہ چاہے تم بہت اچھے انسان ہو لیکن آئی ایم سوری تمہیں میری پڑی کی زندگی سے میں نے موقع دے کر باہر کر دیا ہے۔ اب کبھی بھی تمہاری زندگی نہیں بن سکتی۔ وہ میری پریشی ہے، اس پر صرف میرا حق ہے، آپ سے نہیں۔ تب سے صرف میرا حق تھا جب سے وہ اس دنیا میں آئی تھی۔ سہان نے جوس پیتے اس کو دیکھا تھا۔ حور میں بعد میں ملتی ہوں، آیت حور کو بولتی جلدی سے سہان کی طرف دوڑی تھی۔ جب سے آیت نے سہان کو بتایا تھا حور ہی اس کی پریشی ہے، تب سے سہان نے نہ ہی آیت سے کوئی بات کی تو نہ ہی سہان نے اس سے ایک بار بھی اس کو بلایا تھا۔ آیت بہت پریشان تھی کہ وہ کیا کرے، اس لیے جیسے ہی آیت نے سہان کو یونی میں دیکھا بھاگتی اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ شاہ ابھی وہ چلتے کلاس تک پہنچا تھا کہ آیت کی آواز سن وہ پلٹا جبکہ اس کو ایک نظر دیکھ پھر سے پلٹا۔ شاہ پلیز ایک بار میری بات سن لو، میں سب کچھ سچ سچ تمہیں بتانے والی تھی۔ کیا سچ میں؟ آیت کب؟ جب وہ کسی اور کی ہو جاتی۔ وہ غصے سے سپاٹ انداز میں مڑا تھا اور غصے سے بڑی آنکھوں سے اس کو گھورا تھا۔ آیت اس کو ایسے بھڑکتے دیکھ ڈری تھی جبکہ آس پاس سے گزرتے سب اسٹوڈنٹ ان کو عجیب نظر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ غصے سے بولتے کلاس میں داخل ہوا تھا جو اتفاقاً خالی تھے۔ شاہ آئی ایم سوری میں آیت پلیز مجھے بار بار شاہ مت بولو، غصہ آ رہا ہے مجھے۔ اگر تم مجھے اپنا شاہ سمجھتی تو کبھی بھی تم مجھ سے اتنی بڑی بات نہ چھپاتی۔ تم جانتی تھی میں پاگل لگتا ہاں اس کو ڈھونڈ رہا تھا، پھر بھی مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تم بچپن سے جانتی تھی یہ سچ، اور ایک بار بھی تم نے مجھے اس لائق نہیں سمجھا کہ تمہیں مجھے بتانا چاہیے۔ سہان سچ میں بہت حیران تھا۔ جس لڑکی کو وہ پاگلوں کی طرح پورے ملک میں ڈھونڈ رہا ہے وہ اس کے سامنے ہی موجود تھی۔ وہ کون کون سی جگہ پر نہیں گیا تھا، پریشے کے لیے وہ وہی جانتا تھا۔
ابھی بھی اس کو بولتے منہ پھیر گیا تھا۔ آیت نے مشکل سے اپنے آنسو کو باہر آنے سے روکا تھا، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ جو سہان بول رہا تھا، آج پہلی بار سہان نے اس کو شاہ بولنے سے منع کیا تھا۔ آیت نے بھی اشکینی سے جیسے خود کو اپنے اندر چھپایا تھا، آج سہان نے بھی اس کو شاہ بولنے سے منع کر دیا تھا۔ آیت نے درد سے آنکھوں کو بند کرتے خود کو نارمل کیا، ٹھیک کہا، مگر وہ بھی کیا کرتی؟ جب اس کو پتہ چلا تھا تب وہ بھی بہت حیران ہوئی تھی، پر جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ اس کی یادداشت نہیں ہے تو وہ چپ کر گئی کہ وہ پہلے خود کو سب کچھ یاد کر پائے گی، پھر سہان کو بتائے گی۔ آئی ایم سوری، میرے پاس اس کے سوا کچھ بولنے کو، لیکن ہاں ایک بات کا بوجھ ہے مجھ پر کہ تمہیں کوٹھے والی بات بتا دوں تاکہ تم اس کو پھر کبھی غلط نہ سمجھو۔ آیت اپنے ہوش کے لبوں پر زبان پھرتے جیسے گلے کو تر کر رہی تھی۔ سہان وہ 3 سال پہلے میری وجہ سے وہاں گئی تھی، وہ بولتے اب کے سہان کی طرف پیٹ کیے کھڑی ہوئی تھی۔ جیسی سہان یہ سنا اب کہ وہ آیت کی طرف منہ کر گیا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو اس پل کمزور نہ دیکھنا چاہتی تھی، اور نہ چاہتی تھی کہ وہ اس کو ایسے دیکھے۔ وہ سب کی ہمدردیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ چاند آنسو کو دیکھ کر کوئی بھی بہت پیار سے بات کرتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی آیت کو سب کچھ سہان کو بتانا پڑا۔ جیسے جیسے وہ اس کو بتاتی جا رہی تھی سہان کو وہ رات یاد آ رہی تھی، بس اتنی سی بات تھی، وہ بولتے جیسے سب کچھ ختم کر گئی تھی۔ اور رہی بات ہور کی سچائی کی، اب کہ وہ مقابل کی طرف پلٹی تھی۔ سہان نے غور سے اس کو دیکھا تھا، میں بچپن سے بلا جانتی تھی، مگر تب سہان مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں تھی، میں تمہیں کیسے بولتی؟ خیر اب ان باتوں کی یہاں کوئی اہمیت نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ تم ہی کہتے ہو نا کہ جیسا قسمت میں لکھا ہوتا ہے ویسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو ایسے کھڑے دیکھ سسی سے لہجے میں بولی تھی۔ سہان کو اپنی کہی سا باتیں جیسے آج واپس ملی تھی، وہ بولتے رکی نہیں تھی، سیدھی کلاس سے باہر گئی تھی۔ سہان گہری سوچ میں پڑا تھا، کیا ہوا؟ ابھی وہ سہان کی کلاس سے نکلتے سیدھے چلتے سیڑھیوں کو عبور کرتے کلاس کے قریب آئی تھی کہ اچانک سے وہ بھاگتے اس کے سامنے کھڑے ہوتے اس کے قدموں کو روک گیا۔ آیت نے بے رحمی سے اپنی کالی سیاہ آنکھوں کی باڑ کو اٹھاتے سامنے کھڑے نوجوان کو گھورا تھا۔ تمہیں کیا؟ وہ دھیرے سے بولتی جلدی سے اپنی کالی سیاہ آنکھوں کو صاف کرنے لگی۔ برہان نے بے چینی سے اس کو دیکھا تھا جبکہ اس کے سائر سے ہوتے کلاس روم میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ کلاس 42 سے جب بھی آیت اداس ہوتی اب اکثر وہ خاموش جگہوں پر ہی بیٹھتی۔ برہان نے کلاس میں داخل ہوتے بہت غور سے اس کو دیکھتے اپنی نظروں کے حصار میں قید کیا، جبکہ دھیرے دھیرے چلتے وہ بھی اس کے مقابل دوسری چیئر پر براجمان ہوا۔ آیت نے چون کر اس کو دیکھا، وہ اس کی کالی سیاہ بھیگی پلکوں کو دیکھ جیسے کھونے لگا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ اس کے آنسو صاف کرنا چاہتا تھا، اس کے قریب اس پل کھونا چاہتا تھا۔ خواہش تھی کہ ابھی اس کے بھیگے رخسار کو چھو کر دیکھے، پر وہ اپنے دل کے ہاتھوں اس کی عزت اور اصول کے خلاف جا کر کچھ بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ برہان الیکشن کے بعد پورے 1 مہینے بعد لاہور آ گیا تھا۔ ابھی وہ اماد کی شادی کے بعد ہی واپس جانے والا تھا، جبکہ شادی سے پہلے یہاں لاہور میں بھی بہت بڑی پارٹی کی تیاریاں چل رہی تھی سلطان شاہ اور برہان کی کامیابی پر۔ سلطان شاہ نے یہ پارٹی خود 1 مہینے بعد رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ برہان اس پارٹی میں ضرور ہو تاکہ یہ خوشی ایک ساتھ خاندان میں منائی جائے۔ تمہیں کیا میں روؤں یا ہنسوں؟ ویسے ہی جتنا مجھے یاد ہے تمہیں تو میری آنکھوں میں آنسو بہت اچھے لگتے تھے۔ آج پہلی سہان کی وجہ سے رو رہی تھی، اس کو لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو رہا تھا اس کے اور سہان کے درمیان سے۔ اب اوپر سے ایسے برہان کا اس کو سوال کرنا جیسے جلتے پر تل کا کام کرنے لگ رہا تھا۔ وہ اپنے غصے میں اپنے بچپن کو لے آئی تھی۔ برہان نے بہت غور سے اس کے چہرے پر سرد مہری دیکھی تھی۔ آیت وہ ہمارا بچپن تھا، ہم نے بہت سی لڑائیاں، ہم نے بہت سی غلطیاں کی تھی، ہمیں بار بار ان کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان یادوں میں رہیں تو کبھی بھی اپنا آج نہیں جی پائیں گے۔ وہ بہت سنجیدگی سے اس کو دیکھ بولا تھا، کیا کہا؟ وہ ایک ہی پل میں سپاٹ ہوئی تھی، جبکہ وہ اپنی چیئر سے اٹھتے ہی کھڑی ہو چکی تھی، جبکہ مقابل بھی اس کی تیزی کو دیکھ اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ مسٹر برہان صاحب سب کچھ بول سکتے ہیں مگر میں کبھی کچھ نہیں بول سکتی۔ 8 سال پہلے جو کچھ ہوا میرے لیے بھولنا مشکل ہی ناممکن ہے۔ وہ غصے سے داری تھی۔ برہان نے آج کچھ اور ہی آیت کی آنکھوں چہرے پر دیکھا تھا۔ ایسا بھی کیا میں نے کہا دی آیت جو تم ایسے بول رہی ہو؟ برہان کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کسی بھی قیمت پر منظور نہیں تھی۔ وہ یہ نفرت ختم کرنا چاہتا تھا۔ کیا سچ میں تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ اس کو ایسے انجان بنتے دیکھ شاک سی کیفیت میں بولی تھی، جبکہ ایک درد کی لہر جیسے کتنے ہی آنسو اس کے اندر اتار چکی تھی۔
سچ میں تو بھول گئی تھی کہ تم عمران برہان شاہ ہو، جو ایسے ہی کچھ یاد نہیں رکھتا، خاص کرتا تو بالکل بھی نہیں جب اس کا دوسرے کی بات سے کوئی مطلب نہ ہو، مگر اس سے پہلے وہ بولتا آئے نے انگلی اٹھاتی اس کو گورا تھا۔ 8 سال پہلے نہ میں کوئی بچی تھی نہ تم کوئی بچے تھے مسٹر برہان شاہ، میں سب چھوٹی چھوٹی لڑائی کو بھول بھی جاؤں، پر میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتی تھی جس طرح تم نے مجھے سزا دینے کے لیے۔ وہ بولتے بولتے کتنے ہی موتی کہ جیسے آنسو اپنے شفاف گلابی گال پر بہا گئی تھی۔ درد وہ کالی رات جیسے ایک بار پھر سامنے آئی تھی۔ بہا نے اس کو تکلیف میں دیکھ جیسے خود کو درد میں دیکھا تھا۔ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، وہ پھول پھول کر رونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بے آواز کئی آنسو آنکھوں سے نکلے رخسار پر نشان دے گئے تھے۔ برہان کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ تباہ تھا جبکہ وہ خود ہی اپنا بیگ لیتے جانے کے لیے مڑی تھی۔ برہان نے لمبے لمبے ڈاک بڑھتے اس کے راستے کو روکا تھا جبکہ بہت ہوشیاری سے کلاس کا دروازہ بھی بند کر گیا تھا۔ مطلب صاف تھا مقابل کا، اس کی بات سنے بنا جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ آیت اس کو ایسے ڈور باندھ کر شوق سے حیران ہوئی تھی۔ وہ اندر سے ڈری بھی تھی مگر پھر بھی ہمت کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ آیت 8 سال پہلے کیا کیا تھا میں نے مجھے اچھے سے جاننا ہے۔ مانتا ہوں اس رات میں نے برا کیا تھا مگر میرے غصے کی وجہ بھی تم ہی تھی، تم نے مجھے غصہ دلایا تھا۔ برہان آج ان کے درمیان سے یہ دیوار ہٹانا چاہتا تھا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ آیت اسی وجہ سے اس سے نفرت کرتی تھی۔ اچھا تو مطلب اس بار بھی میں غلط تھی، چلو میں تو بہت بری تھی مگر تم نے کیا کیا؟ وہ ایک بار پھر غصے میں آئی تھی، آواز نیچے۔ وہ ایک دم آگے بڑھا تھا جبکہ آیت کی سانس رکی تھی۔ وہ ڈرتے 2 قدم پیچھے کو کھسکی تھی۔ پیار سے بات کرو گی تو سب کچھ سنوں گا۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے جیسے کوئی احسان کر رہا تھا اس کو بتا کر ہاں ہاں تھینک گاڈ تم کو اس روم میں دیکھا تو صحیح، وہ کہہ کر لگاتے اپنے ڈر کو جیسے چھپا گئی تھی۔ برہان چونکا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی ہی اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکتی تھی، کسی بھی اور میں وہ ہمت نہ تھی جو اس میں تھی۔ آج ایسا لگا جیسے میں 8 سال پہلے والے عمران برہان شاہ سے مل رہی ہوں۔ مسٹر برہان شاہ، شرافت سے میرا راستہ چھوڑو۔ مطلب صاف تھا کہ وہ کوئی بھی بات اس سے کرنا نہیں چاہتی تھی۔ برہان نے نیلی آنکھوں سے اس کو کھوئے سے انداز میں دیکھا تھا۔ اس پل کیا کچھ دیکھ رہا تھا، ڈر، بے بسی، درد۔ اس کا سرد چہرہ دیکھ اور کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے مگر میری ایک شرط ہے، تو مجھے غصے کے بنا پیار سے برہان بولو اور پھر سے کہو جو بھی کہا تھا۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں ایسے لڑائی کے بنا جانے دوں۔ وہ بولتے اپنے آئیبرو اچکا کے آیت نے نم کالی سیاہ آنکھوں سے اس کو گھورا تھا مکمل کو، تو جیسے یہ انداز بھی با گیا تھا۔ مطلب سیدھی انداز ابھی بھی خوب کوٹ کوٹ کر بڑا ہے۔ اور ایک لمبی سانس چھوڑتے اپنی لڑائی کو ایک طرف رکھتے تیار ہوئی تھی۔ برہان جیسے آیت نے پیار سے دھیمے سے لہجے میں اس کا نام لیا، وہ دھیرے سے مسکرایا جیسے سب کچھ بھولے خوش ہوا تھا۔ پلیز مجھے یہاں سے جانا ہے، کوئی ایسے ہمیں ایک کلاس میں باندھ دیکھے گا، یہ ہم دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ بہت چاہتا ہوں آیت، وہ دل میں بولتے ڈور کھولے اس کا راستہ چھوڑ گیا۔ آیت نے بھیگی پلکوں سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ بجھیا سا نوجوان ڈور کے ایک طرف کھڑے اپنے دائیں ہاتھ کو آگے کیے جیسے بہت پیار سے راستہ دے گیا تھا۔ آیت نے غور سے اس کو دیکھا تھا جبکہ جلدی سے نظریں ادھر ادھر کمائی تھی جیسے اس کی نظروں کی تپش اس کو جھلسا رہی تھی۔ وہ جلدی سے کلاس روم سے باہر نکلی جبکہ تبھی کسی نے قہر آلودہ نظروں سے سامنے دیکھا۔ اپنی غلیظ نگاہوں کو آیت پر ڈالتے کوئی سوچا تھا اس بار آیت ہماری بچپن کی نفرت کو ہمارے درمیان نہیں آنے دوں گا، میں ساری نفرتیں محبت میں بدل دوں گا۔ وہ سوچ چکا تھا وہ آیت کو اپنے دل کی بات بول دے گا۔